السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ یہ حدیث پاک کل آپ نے سماعت کی تھی لیکن آدھی۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی کے بالوں میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ دوسرے روز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، یعنی اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ابھی یہاں سے گزریں گے۔ دوسرے دن بھی سرکار نے یہ بات کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی اسی طرح فرمایا، اور پھر وہی صحابی سامنے آئے، وہی جو پہلے دن ہم نے دیکھے تھے وہی صحابی۔ پھر حضور نے تیسرے دن بھی فرمایا اور تیسرے دن بھی وہی صحابی یہاں سے نکلے، یعنی 3 دن تک سرکار نے فرمایا کہ اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی یہاں سے گزریں گے، اور 3 دن تک وہی صحابی رسول انصاری جو صحابی تھے وہ وہاں سے گزرے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب ہمارے بیچ میں سے میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری صحابی کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے کہ آخر ان کا عمل ایسا کون سا ہے کہ سرکار یہ فرما دے کہ جنتی کام کیا کرتے، یہ ایسا نیک عمل کون سا کرتے۔ تو وہ صحابی رسول کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اور ان سے کہا کہ دیکھو، میرے والد اور میرے درمیان کسی بات کو لے کے اختلاف ہو گیا ہے، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی 3 دن تک میرے والد کے پاس میں جانے والا نہیں ہوں، تو اگر آپ اجازت دے تو میں یہ 3 راتیں آپ کے پاس گزاروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے وہ انصاری صحابی سے کہا کہ میں 3 راتیں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے رہنا چاہتے تھے تاکہ وہ دیکھے کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا نے ان کو جنتی کہا۔ تو راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 3 راتیں ان کے گھر گزاری، 3 راتیں رہے ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے واسطے نہیں اٹھتے تھے۔ دیکھا کہ وہ جو صحابی جن کو جنتی کا نماز 5 ٹائم کی تو پڑھتے تھے، لیکن پھر رات کو اسپیشلی طور پہ کوئی نوافل یا دیگر عبادت کے لیے وہ اٹھتے سو جاتے، حالانکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے، نماز 5 وقت کا فرض ہے، لیکن رات کی عبادت وہ ایک الگ چیز ہے، برابر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 3 راتیں ان کے گھر گزاری۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے واسطے نہیں اٹھتے تھے، البتہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام ضرور لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، ہاں وہ نماز کے لیے تو نہیں اٹھے، لیکن جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہر کروٹ پہ لیتے تھے، ہر کروٹ بدلنے پہ اللہ کا نام لیتے تھے، مگر صبح کی نماز تک بستر پر ہی لیٹے رہتے تھے، صبح فجر تک، پھر فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ تاہم میں نے اس عرصے میں ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، ہاں باتیں اچھی کہتے تھے، کوئی غلط بات بولتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتی، یعنی کون سی رات والی نماز ہو،
نماز 5 وقتہ نہیں، راتوں کو یعنی کوئی مخصوص عبادت وہ نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کے وقت اٹھتے تھے، پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور اس دوران اگر کبھی باتیں کرنے کا موقع ملا دن میں یا رات میں کبھی بھی، تو انہوں نے باتیں اچھی کی، خیر والی باتیں کی، یعنی بھلائی والی، اور کوئی دوسری بات وہ کرتے نہیں۔ جب 3 روز گزر گئے اور مجھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا یقین ہو گیا، میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، نماز تو ہم بھی پڑھتے 5 ٹائم، بھلائی کی باتیں یہ بھی کرتے، بھلائی کی باتیں ہم بھی کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ فرائض کے علاوہ اور کون سا کام کرتے کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہے، ایسا کون سا کام کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بندے خدا، میرے اور والد کے درمیان نہ کوئی ناراضگی تھی اور نہ ہی بے بناؤ، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو خالی آپ کے پاس رہنے کا ایک بہانہ بنایا تھا، باقی ایسی میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان ناراضگی نہیں تھی، مگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے سنا تھا، اس لیے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تمہارے اعمال کو تو دیکھوں جن کی بنا پر تمہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ ان 3 دنوں میں نے تو آپ کو کچھ زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر تم اس درجے تک کیوں کر پہنچے؟ یعنی اللہ نے آپ کو یہ درجہ کیسے عطا فرمائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اعمال تو بس یہی ہے جو تم نے دیکھے۔ وہ صحابی انصاری صحابی کیا کہتے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، میرے تو یہ اعمال ہے جو آپ نے دیکھے۔ جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو وہاں ان کے گھر 3 دن رکے تھے، وہ کہتے پھر جب 3 دن کے بعد میں ان کے گھر سے واپس روانہ ہوا، رخصت ہوا، تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا، عبداللہ بن عمر بن عاص واپس آؤ، تھوڑی دیر کے لیے واپس آؤ۔ جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کدورت، کینہ، حسد نہیں رکھتا ہوں۔ وہ صحابی رسول نے کیا کہا انصاری صحابی نے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص ادھر آ واپس۔ ایک بات سن لو کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے کدورت، کینہ، حسد وغیرہ میں نے نہیں رکھا ہے اور نہیں رکھتا ہوں، اور نہ کسی سے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں عطا کی۔ میں نے آج تک کسی پر حسد، کسی پر جلن نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری انہی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا جب انہوں نے یہ بات بتائی تو میں نے کہا تمہاری اسی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچا، اور یہ باتیں ہمارے دائرے طاقت سے باہر، یعنی کسی پر حسد نہیں کرنا، کسی سے کینہ نہ رکھنا، اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمامی حضرات